الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت اس دنیا کو بنانے والے، اس دنیا کو سجانے والے، چاند کی چمک، سورج کی روشنی، ستاروں کی چمک، آسمان سے برسنے والا پانی، زمین سے نکلنے والا اناج، ہر درخت کا ایک ایک پتا اسی رب ذوالجلال کے حکم سے چلتا ہے. دنیا میں ہر منٹ میں پیدا ہونے والی نسلیں، اولاد، بچے اسی کے حکم سے دنیا میں آتے ہیں، چاہے وہ انسانوں کے بچے ہو، جانوروں کے بچے ہو، چاہے زمین سے نکلنے والا اناج ہو، چاہے آسمان سے برسنے والا پانی کا قطرہ ہو، وہ اسی کے حکم کے مطابق یہ دنیا کا نظام چلتا ہے. نہ اس خدا کے حکم کے بغیر دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوتا ہے، اس خدا کے حکم کے بغیر نہ کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے. کسی کے گردن پہ چھری چل رہی ہے، اس کے حکم کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. کسی جانور کے گردن پہ چھری چل رہی ہے، اس کے حکم کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. کسی درخت سے کوئی پتا گر رہا ہے، یہ بھی اس کے حکم کے بغیر ہو نہیں سکتا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ رب ذوالجلال ہر چیز کے اوپر قادر ہے. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، رب ذوالجلال کا حکم ہوتا ہے کن ہو جا، تو دنیا میں یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. اب انسان کوئی چیز بناتا ہے،
اور انسان سوچتا ہے کہ یہ چیز میرے بنانے سے بن گئی، جب تک وہ چیز بنے گی نہیں، جب تک کہ اس خدا کا آرڈر آسمان سے نہ آئے۔ اور خدا کا یہ قانون ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انسان کوئی چیز بنانا چاہے، اس کے اوپر محنت کرے، اس کے اوپر اس کا وقت لگے، اس کے اوپر اس کا دماغ لگے، اس کی کوشش ہو، اس کوشش کو کامیاب کرنے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ذات۔ اس دنیا میں بہت سارے چیزیں نئی نئی وجود میں آ رہی ہے، نئے نئے چیزوں کا ایجاد لوگ کر رہے ہیں، نئی نئی مشنریز لوگ دنیا میں بنا رہے ہیں۔ یہ انسان سوچتا ہے کہ میں اپنے دماغ کو لگا کر اس چیز کو بنا رہا ہوں۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ انسان اس کا دماغ لگاتا ہے، اس کا وقت لگاتا ہے، اس کی کوشش اس کے پیچھے لگتی ہے، اس کے پیچھے محنتیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے کئی سائنٹسٹوں کی سوچ، ان کے دماغ، ان کی محنت، ان کی رات دن کی محنت، سب کچھ ہوتی ہے۔ مگر خدا کہتا ہے جو دماغ سے تم کسی چیز کو وجود میں لا رہے ہو، اس دماغ میں ان چیزوں کو ڈالنے والا کون؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ آج دنیا کی تخلیق، آج اس دنیا کی مخلوق، آج ایک کمزور سا انسان، آج ایک کمزور سا انسان اسی خدا کے دین کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ دین کسی دیوار کا نام نہیں ہے، یہ دین کسی چھت کا نام نہیں ہے، یہ دین کسی بنگلے اور بلڈنگ کا نام نہیں ہے، یہ دین کسی چیز کا نام نہیں ہے، یہ دین کوئی چھوٹی سی ایک مشین کا نام نہیں ہے، چھوٹی سی بلڈنگ کا نام نہیں ہے۔ یہ دین خدا کا بھیجا ہوا قرآن کی شکل میں جو سارے دنیا میں امن پہنچانے کے لیے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی جو آسمان سے بھیجا وہ دین ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ دین جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ پاک اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آج دنیا کی طاقتیں، آج انسانوں کی جماعتیں، آج اس دنیا میں کئی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ مل کر اکٹھے ہو کر اس دنیا کی مختصر سے حکومت کے بل بوتے پر، پیسوں کے بل بوتے پر لوگوں کے جماعتوں کو ملا کر جڑا کر اس لوگوں کے طاقت کے بل بوتے پر اس دین کو جو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، جو اللہ کے چراغ کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ کسی دنیا دار انسان کے بنائے ہوئے چراغ کا نام دین نہیں ہے، ایک دنیا کا سائنٹسٹ کا بنایا ہوا لائٹ کا نام دین نہیں ہے، ایک دنیا کا کسی انسان کے بنائے ہوئے موم بتی کا نام دین نہیں ہے۔ یہ دین اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا دین ہے، جس دین کو دنیا کی پوری طاقتیں زور لگا لے مگر قیامت کی صبح تک اس دین کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ آج کوئی لائبریریوں سے کتابوں کو جلا تو سکتا ہے، مسجدوں کو
बुलडोजरों के जरिए से गिरा तो सकते हैं। मदरसाओं को, जो मदारिस इस्लामिया, जहां दीन, जहां इस्लाम, जहां कुरान की तालीम दी जाती है, वो भी बुलडोजरों के जरिए से गिराया तो जा सकता है। बमबारी के जरिए से मस्जिदों के ऊपर हमला तो हो सकता है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो दीन है ये किताबों में नहीं है, ये किताबों की शक्ल में जो तुम सोचते हो। मदरसों के लाइब्रेरियों में, मस्जिदों के लाइब्रेरियों में अगर हम आग लगा देंगे, अगर किताबें जल के राख हो जाएंगे, तुम सोचते हो वर्कों के ऊपर लिखे हुए इन हरफों को तो दुनिया की ताकतें मिटा सकती है, जला सकती है। खुदा की कसम, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मासूम से मासूम फलस्तीन के 10 साल के उम्र के बच्चों के सीनों में जिस कुरान को महफूज किया है, उस कुरान को दुनिया की पूरी ताकतें मिलकर भी कभी मिटा नहीं सकती। एक वक्त दुनिया ने वो भी देखा कि इस दुनिया की तारीख में मुसलमानों की किताबों को, मुसलमानों के लाइब्रेरियों को, मुसलमानों के हदीस की किताबों को, कुरान के मुसफ़ों को, जो कुरान के सफ़ों के ऊपर लिखी हुई अरबी में अल्फाज जो थे, उनको जला दिया गया, राख बना दिया गया। इतना राख दरियाए दजला, दरियाए फुरात में डाल दिया गया, जो बिर्ज बन गई थी। इतना कुछ राख जलाकर मुसलमानों को मायूस करने की कोशिश की गई। उनकी कोशिश थी हजारों लाखों किताबों को हम जला डाले हैं। अब दीन तुम दुनिया के लोगों को कहां से बताओगे? अब दीन तुम दुनिया के लोगों को किस जगह से साबित करोगे? अब कुरान तुम पढ़ाओगे कहां से? अब हदीसें तुम पढ़ाओगे कहां से? इन्होंने सोचा कि हम किताबों को जो जला दिए, अब दीन का खात्मा हो जाएगा। जो किताबों को हम जला के राख बना दिए, अब दीन मुकम्मल दुनिया से खत्म हो गया। एक 8 साल का बच्चा उन दुश्मनान इस्लाम के सामने आता है और सीना ठोक के कहता है, ओ दुनिया के लोगों, ओ अल्लाह के बनाए हुए मखलूकों, ओ जालिम दरिंदों, इंसानों, तुमने किताबों को तो जला दिया। तुमने कुरान के मुसाफे जो किताब की शक्ल में, जो सफ़ों के ऊपर जो अरबी में हुरूफ थे, उसको तो तुमने राख बना दिया। मेरे सीने के अंदर जो कुरान है, अलिफ से अलहम्दु से लेके वन्नास तक जो कुरान महफूज है, इस सीने से तुम कुरान को, दीन को कैसे मिटा सकते हो? इस दीन का खातिमा कोई नहीं कर सकता। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। क़यामत के सुबह के अंदर अंदर खुदा की कसम ऐसा वक्त आएगा, दुनिया के किसी भी कोने के, किसी भी बड़े से छोटे से घर के अंदर भी बेदीनी को कोई भी साबित नहीं कर सकता। कोई ऐसा जगह नहीं दिखा सकता जहां दीन न पहुंचाओ। आज मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक जितनी भी कंट्रीज है, इन सारे कंट्रीज में कौन सी कंट्री ऐसी है बताओ जिस कंट्री के अंदर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद ना होती हो, जिस कंट्री के अंदर अल्लाह का नाम ना लिया जाता हो, जिस कंट्री के अंदर प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना लिया जाता। और इस दुनिया में 24 घंटों में, 24 घंटों में दिन रात के कौन सा घंटा, कौन सा मिनट, कौन सी सेकंड ऐसी है बताओ जिस सेकंड के अंदर अल्लाह का नाम न लिया जाता हो और प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम बुलंद ना होता। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक हर कंट्री में अजान शुरू होती है। इससे पहले भी मैं बयान किया था, अजान जब शुरू हो दुनिया में 24 घंटों में एक सेकंड भी ऐसी खाली नहीं है कि जिस सेकंड के अंदर अल्लाह का नाम, प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना लिया जाता। एक जगह अजान खत्म, दूसरी जगह शुरू। एक कंट्री में अजान खत्म, दूसरी कंट्री में अजान शुरू।
اس مسجد میں اذان ختم، اس مسجد میں اذان شروع، امریکہ سے لے کے انڈونیشیا سے لے کے ملیشیا سے لے کے شمال سے لے کے جنوب تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، سارے دنیا کے کونے کونے میں ایک کے بعد ایک کنٹری میں، ایک کے بعد ایک کنٹری میں اذان کا وقت شروع ہوتا ہے، اور کوئی سیکنڈ بھی ایسی خالی نہیں ہے جس کے اندر اذان کا اللہ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا۔ اس دین کو کون ختم کر سکتا؟ اس دین کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس دین کو ختم کرنے کی طاقت بھی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ دین موجود ہے؟ کیا ہمارے نسلوں میں یہ دین موجود ہے؟ آج یہ لوگ جس دین کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہمارے نسلوں کے اندر سے ہم خود کیا اس دین کو نہیں مٹا رہے؟ ہمارے نسلوں میں، ہمارے اولادوں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے اڑوس پڑوسیوں میں، ہمارے ماں بہنوں میں، ہمارے گھرانے میں، ہمارے خاندان میں کیا اس دین کو جاننے والے بھی ہیں؟ کیا اس دین کو ماننے والے بھی ہیں؟ کیا اس دین کے لیے مرنے اور جینے والے بھی ہیں؟ کیا اس دین کے لیے کوئی قربانی دینے والے بھی ہیں؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہماری نجات کیا ہو سکتی ہے ہماری اگر موت آ جائے ابھی؟ کیا ہم اس دین کے اوپر 100% باقی ہے؟ چلو 100% تو دور کی بات، کیا 50% ہمارے اندر دین موجود ہے؟ 50% تو چھوڑو، کیا ہمارے اندر 10% بھی دین اور دین سے محبت ہے، قرآن اور حدیث سے محبت ہے، پیارے پیغمبر اور اللہ سے کیا ہمیں محبت ہے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت۔ اگر آج ہم باتیں کرتے ہیں یہ دین کے اوپر حملہ کر رہا، وہ مدارس پہ حملے کر رہے ہیں، یہ مسجدوں پہ حملے کر رہے ہیں، کیا ہمارے اندر اذان کی اہمیت اور قدر ہے؟ کیا ہم اذان سن کر اپنے دکان کے دروازے بند کر کر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آتے ہیں؟ فجر کی اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے، کیا ہم نیند سے بیدار ہو کر یہ اذان ہمیں مسجد تک لاتی ہے؟ ایک مرتبہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہماری اولادیں کیا اس دین پر قائم ہے؟ اگر ہم مر جائیں اس دنیا سے، ہماری رخصتی ہو، ہمارا وفات ہو جائے، کیا ہمارا بیٹا ہمارے جنازے کی نماز پڑھنے کے قابل ہم بنائے ہیں؟ اگر ہم ریلوے اسٹیشن میں سفر کریں، بازاروں میں جائیں، مسلمانوں کے محلات میں دیکھیے، کسی کے سر پہ اگر ٹوپی نہ ہو، اگر ٹوپی نکال دی جائے، کیا ہمارا چہرہ، ہمیں دیندار کی نشانیاں کیا ہمارے چہرے کے اوپر ظاہر ہو رہی؟ ہمارے معاملات، ہمارا بیپار، ہمارے تجارتیں، ہمارے کاروبار میں کیا دین ظاہر ہو رہا ہے؟ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے اکابرین، ہمارے اولیاء دین کو پھیلائے کیسے؟ آج دینداروں سے نفرت دنیا کے لوگوں کو ہو کیوں گئی؟ ہاں کوششیں ہیں میڈیا کی، اس میڈیا کی کوشش تھی، ابھی بھی ہے کہ اسلام کو، دین کو، داڑھی والوں کو، ٹوپی والوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کی کوششیں ہیں، ان کی کوششیں تھی، اب بھی ان کی کوششیں جاری ہے، اور ان کی کوششیں جاری رہیں گی کہ دینداروں کو کیسے بدنام کیا جائے۔ کیا ہم نے بھی سوچا کہ دینداروں کی عزت کیسے بڑھایا جائے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا اسلام کی عزت بڑھائے کیسے جائے؟ کیا ہم نے بھی سوچا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا کر لوگوں کے دلوں کو ہم جیت بھی سکتے ہیں؟ کیا ابھی ہم نے سوچا؟ میں پرسوں کچھ دن پہلے گھر کے تلاش کے لیے اسی نلور میں
کچھ محلات میں گھومنا ہوا، فون نمبر، ٹولیٹ بورڈوں کے اوپر فون نمبرز کو دیکھ کر ان کو کال کرنا ہوا، کال کیا تو وہ پہلے نام پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ میں اگر کہوں کہ میرا نام شریف ہے تو کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان لوگوں کو ہم گھر کرائے پہ نہیں دیتے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم برامن سے، ہم مسلمانوں کو گھر کرائے پہ نہیں دیتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہندو سے، ہم مسلمانوں کو گھر کرائے پہ نہیں دیتے، اور کچھ لوگ صرف نام سن کر ہی فون کٹ کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی غلطی نہیں، یہ ہم لوگوں کی غلطی ہے، بتاؤں گا میں بعد میں۔ اور کچھ مسلمان بھی ایسے ہیں جو بورڈ لگاتے ہیں کہ ہندوز کو گھر کرائے پہ نہیں دیا جائے گا۔ نفرت کا جواب نفرت سے ہم دے رہے۔ ارے کسی کو تم اپنا قریب نہیں لانا چاہتے، کسی کو تم اپنا قریب بٹھانا نہیں چاہتے، کسی کو اپنے ساتھ تم کھانا کھلانا نہیں چاہتے، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے کو تم اپنے قریب نہیں لانا چاہتے، ان تک دین کیسے پہنچاؤ گے؟ ان تک اسلام کا پیغام پہنچاؤ گے کیسے؟ وہ تمہارے پاس میں بیٹھنے کے واسطے تیار نہیں، وہ تمہیں گھر دینے تیار نہیں، تم ان کو گھر دینے تیار نہیں، دین پہنچاؤ گے کیسے؟ ان لوگوں کے دلوں سے نفرت مٹاؤ گے کیسے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑوسی تھا، اس کا گھر 10,000 دینار کا گھر تھا، اس نے ریٹ لگایا کہ 20,000 دینار میں گھر بیچوں گا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ارے 10,000 دینار کا گھر ہے، تم اس کا دام 20,000 دینار میں بیچنے کی کوشش کر رہے ہو، 20,000 دینار میں گھر بیچو گے کیسے؟ گھر تو اتنی قیمت کا نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا رحمت اللہ علیہ کا پڑوسی نے کہا کہ 10,000 درہم اس گھر کی قیمت کے ہے، اور 10,000 درہم ایسے پڑوسی کے ہے، ایسا گھر تو تمہیں کہیں مل سکتا ہے، اتنے اچھے اخلاق والا پڑوسی تمہیں کبھی نہیں مل سکتا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کے گھر کے بازو میں رہنے والا اپنے گھر کا کرایہ ڈبل بولتا تھا، لوگ پوچھتے تھے کہ ڈبل کرایہ کیوں بولتے ہو، اس کا تو اتنا دام نہیں ہے۔ وہ پڑوسی نان مسلم تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا، وہ کہتا تھا کہ تمہیں ایسا گھر تو کسی علاقے میں مل تو جائے گا، ایسا پڑوسی تمہیں کبھی مل نہیں سکتا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا جو پڑوسی وہ بولا کرتا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان میں آئے، کون سے مسلمان تھے ہندوستان میں اس زمانے میں؟ آج جتنے مسلمان ہیں اتنے مسلمان تھے؟ آج جتنے اس میں سے 10% بھی شاید کہ نہیں ہوں گے مسلمان اس زمانے میں۔ ہندوستان میں آئے، نہ ان کے کوئی رشتہ دار، نہ آج کل جو جماعتیں بڑی بڑی مسلمانوں کی تنظیمیں، نہ اتنی بڑی کوئی تنظیمیں، نہ اتنے مسجدیں، نہ اتنے مدرسے، یہ تو پورے نان مسلم سے بھرے ہوئے تھے ہندوستان میں لوگ، وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی محبت کے چراغ سے محبت لے کر مدینہ سے، سعودی عرب سے ہندوستان میں آئے، اس محبت کے چراغ سے ہندوستان کو روشن کیے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں لاکھوں کے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں۔ وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، دلت ہے، یہ کس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ ان کا دسترخوان لگتا تھا بھنگیوں کو، باتھ روم صاف کرنے والوں کو، جنگلیوں کو، جو ایک دم سے غریب، بکھاری، فقیروں کو، کمزوروں کو، نچلے طبقے کے لوگوں کو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ہم نے بدنام کیا اسلام کو، بدنامی ہم سے ہوئی، ہمارے اخلاق بگڑ گئے، ہماری اولادیں بگڑ گئی۔
آج مسلمانوں کے محلات میں جاؤ، مسلمانوں کے محلات میں بد اخلاقی کا کیا کہنا، اللہ اکبر، ایسے واقعات ہم بیان نہیں کر سکتے بد اخلاقی کے۔ اسی نیلور کا ماحول دیکھ لیجئے، زیادہ سکون تمہیں کون سے ایریا میں ملتا ہے؟ ایک بار ڈھونڈ کے دیکھو، ایریاز میں جاؤ، اتنا بڑا نیلور ہے نا، اتنے بڑے نیلور میں زیادہ سکون، آرام، ڈسپلن، سائلنٹ سے کون سے ایریا میں لوگ رہتے ہیں؟ ایک بار دیکھو، سوچو، مسلمانوں کے محلات دیکھو، رات کے 12 بجے کیا کام ہے ہمارے نوجوانوں کو روڈوں کے اوپر؟ رات کے 1-2 بجے بھی باہر بیٹھ کر بکواس کرنے والے لوگوں کی تعداد مسلمانوں کے محلات میں ہے یا غیروں کے محلات میں؟ زیادہ جھگڑے، فسادات، پولیس کے نظریں، مارا ماری، روڈیزم، گونڈا گیری، یہ سب مسلمانوں کے محلات میں چل رہے ہیں یا غیروں کے محلات میں چل رہے ہیں؟ غلطی کس کی ہے؟ برباد کون ہو رہے ہیں؟ اسلام کو، مسلمان کا نام رکھ کر اسلام کو بدنام کون کر رہا ہے؟ مسلمان کر رہے ہیں۔ اب الیکشن آ رہا ہے تو دیکھ لیجئے، اب الیکشن آ رہا ہے نا، ان لیڈروں کے پیچھے شراب کے لیے، پیسوں کے لیے، دوا دارو کے لیے، نوٹوں کے لیے، ووٹ کو بیچ کر، اپنی غیرت کو بیچ کر، اپنی عزت کو بیچ کر ان لوگوں کے ساتھ میں گھومنے والے زیادہ مسلمان نظر آتے ہیں یا غیر مسلم نظر آتے ہیں؟ دیکھو ایک مرتبہ، آج ہماری نسلیں، ہماری اولاد شراب میں مبتلا ہو گئی، ہماری نسلیں، ہماری اولاد، ہمارے بچے جوا میں مبتلا ہو گئے، ہمارے بچے نشے میں مبتلا ہو گئے۔ یہ نشہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی، ایک بہت بڑے سمجھدار آدمی کے پاس، ظالم بھی تھا اور سمجھدار بھی تھا ظلم کرنے میں، اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو قتل کروانا چاہتا ہوں۔ ارے کیوں قتل کروانا چاہتا ہے؟ میں اس کے باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، پوری زندگی وہ تڑپ کر زندگی گزارے۔ کہا کہ اس کو پوری زندگی تم تڑپانا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں میں اس کو پوری زندگی تڑپانا چاہتا ہوں۔ پھر اس کو قتل مت کرو، اس کو شراب کی عادت ڈلا دو، اس کو نشے میں مبتلا کر دو، کیونکہ اگر تم اس کے بیٹے کو قتل کرو گے، 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن روئے گا، اس کے بعد بھول جائے گا، بس بات ختم۔ مگر اس کے بیٹے کو شراب میں مبتلا کر دو، نشے میں مبتلا کر دو، نشے کے عادی بنا دو، اس کا باپ اور اس کی ماں جو ہے روزانہ روئیں گی، روزانہ مریں گی، اس کے لیے روزانہ تڑپیں گے اس کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزانہ پی کر گھر آئے گا، روزانہ ماں کو ستائے گا، باپ کو ستائے گا، ان کے گھر سے چوری کر کے لے کے جائے گا، ان کا مال متا سب کچھ بیکار اور برباد کر دے گا۔ اس کے بیٹے کو نشہ میں مبتلا کر دو، جس کا بیٹا، جس کی اولاد نشے میں مبتلا ہو گئی، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، اس کے بیوی بچوں کا جینا آرام ہو جائے گا۔ آج دیکھو جو لوگ نشے میں مبتلا ہو گئے، کیا ان کے گھر برباد نہیں ہوئے؟ یہ جو شراب، یہ جو نشہ ہے، یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شراب ام الخبائث ہے، سارے برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب سارے برائیوں کی جڑ کیسے ہو گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کو ایک لڑکے کے اوپر نظر پڑ گئی، لڑکے کے اوپر اس کو خواہش آ گئی، اس کا دل لگ گیا۔ اس نے کسی کو بھیجا کہ اس لڑکے کو کسی بھی طرح بلا کر لاؤ، بہانہ بول کر، بہانہ بتا کر۔
اس کو بلا کر لایا گیا. گھر کے اندر ایک کمرہ، دوسرا کمرہ، تیسرا کمرہ، 7 کمرے پار ہو گئے. دروازے بند کر دی، پورے دروازے بند کر دیے گئے. اور اس نوجوان سے کہا گیا کہ تم میری خواہش کو پوری کرو، میری ضرورت پوری کرو، میرے سے منہ کالا کرو. اس نے کہا کہ میں تو پاک آدمی ہوں، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، خدا سے ڈرنے والا ہوں، میں کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا. اس عورت نے کہا کہ تمہیں کرنا ہوگا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر شراب پیو. یا تو یہ جو ایک نوجوان لڑکا وہاں کھڑا تھا کہا کہ اس کو قتل کرو. اس کو کیسے قتل کروں؟ قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، ظلم ہے. یا شراب پیو، کہ میں شراب بھی نہیں پی سکتا، شراب پینا بھی حرام ہے. کہا کہ اگر 3 کاموں میں سے تم ایک کام بھی نہیں کرو گے، میں باہر جاؤں گی، آوازیں لگاؤں گی، لوگوں کو جمع کروں گی، کہوں گی کہ یہ نوجوان لڑکا میرے سے بدماشی کرنے کے لیے آیا، میرا منہ کالا کرنے کے لیے آیا، لوگوں میں تمہیں بدنام کر دوں گی. نوجوان لڑکا پھنس گیا. اس نے کہا کہ اگر میں زنا کروں گا بہت بڑا پاپ ہے، اس کو قتل کروں گا بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے، چلو میں ایک کام کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، اللہ سے بعد میں توبہ کر لوں گا. اس نے کہا کہ پھر میں شراب ہی پی سکتا ہوں، قتل بھی نہیں کروں گا، زنا بھی نہیں کروں گا. اس کو شراب دے دی گئی، شراب پیا. اس نے کہا کہ اور پلاؤ، نشہ چڑھ گیا، اور پیا، اور پلاؤ، نشہ چڑھ گیا، اور پیا. شراب کے مستی میں آ گیا، نشے میں آ گیا. پھر اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ منہ کالا کروں گا، خواہش پوری کروں گا شراب کے نشے میں آ کر. اس نے کہا کہ جب تک تجھے میں اپنے قریب آنے نہیں دوں گی، جب تک تو اس کو قتل نہیں کرے گا. تلوار اٹھایا، اس کو قتل کر دیا. اس کی گردن اس کے بدن سے الگ کر دیا گیا، ختم، اس کو قتل بھی کر دیا. اس کے بعد اس نے زنا بھی کر لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے. وہ پہلے خدا سے ڈرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ زنا گناہ ہے، قتل کرنا حرام ہے، گناہ ہے. زنا سے بچنے کے لیے، قتل سے بچنے کے لیے شراب پی گیا، مگر شراب اس کو زنا بھی کروا دیا، قتل بھی کروا دیا. شراب سارے برائیوں کی جڑ ہے. آج ہماری بچے جن کی زندگیاں برباد ہو رہی ہے، جو نہ کام کے رہے، نہ کاروبار میں ان کا من لگتا ہے، نہ تجارت میں ان کا من، نہ نماز میں، نہ دین میں، نہ دنیا میں، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. ان کی اولاد پریشان، ماں باپ پریشان، بچے پریشان، ان کا گھرانہ پریشان. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے اڑوس پڑوسی بھی پریشان. میرے بھائیوں، اپنے بچوں پہ نظر رکھو، اپنے محلے پہ نظر رکھو، مسجدوں کے اماموں، ذمہ داروں، اپنے محلے پہ کوئی ہے ایسا شرابی، اس کے پاس جاؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کے دوا کا انتظام کرو، اس سے پوچھو، اس کو سمجھاؤ، اسے اللہ کے گھر پہ لاؤ، اللہ کے گھر میں لا کے اسے سمجھاؤ، اس کے گھر کے حالات کو دیکھو. ہمارے کئی اولیاء، کئی اللہ والے ایسے بھی ہیں جو شرابیوں کے منہ دھویا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ میں اس کے منہ تو دھو سکتا ہوں، اس کے دل کو تو نہیں دھو سکتا. اللہ سے مانگا کرتے تھے، اللہ پاک ان کے دلوں کو بھی دھو دیا کرتے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں خطاب کر رہے تھے، بیان دے رہے تھے شراب کے بارے میں. جب وہ بیان کر رہے تھے تو ایک شرابی کے کان میں آواز پڑ گئی. وہ بھاگتا ہوا حضرت کے پاس آیا، حضرت اتنے سالوں سے میں تو شراب پیتا تھا، آج مجھے بات سمجھ میں آ گئی، تمہاری جو بات ہے میرے دل کو لگ گئی، حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اس نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تیرا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ کہ حضرت میرا انتظار کون کریں گے؟ میری ماں میرا انتظار کرتی تھی، اب اس کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ کہیں پی کر کسی نالی میں پڑا ہوگا، اب میری ماں بھی انتظار کرنا چھوڑ دی، میرا باپ انتظار کرتا تھا میرا بیٹا آئے گا، اب میرا باپ بھی میرا انتظار نہیں کر رہا. اس کو بھی سمجھ میں آ گیا یہ سننے والا نہیں ہے، یہ سمجھنے والا نہیں ہے، میری اولاد میری انتظار کرتی تھی،
ابو شام میں آئیں گے ہمارے لیے کچھ لائیں گے، نہ لے جانے کے لیے میرے پاس کچھ ہے، نہ میں بچوں کے قریب جا سکتا ہوں۔ آج میری اولاد میری صورت دیکھنے کے واسطے بھی تیار نہیں ہے۔ میری بیوی میرا انتظار کرتی تھی کہ میرا شوہر آئے گا میرے لیے کھانے کے لیے کچھ لا کے دے گا، آج میری بیوی کو بھی یقین ہو گیا میرا شوہر بھی آئے گا نہیں، کسی نالے میں پڑا ہوگا، اب میرے لیے انتظار کون کرے گا؟ اب کوئی میرا چہرہ دیکھنے والے بھی نہیں ہے، کوئی یہ سوچنے والے بھی نہیں ہے کہ کھایا کہ نہیں کھایا۔ میرے سے نفرت ہو گئی سارے لوگوں کو، اور سارے لوگ میرے پہ تانے مارتے ہیں کہ شرابی ہے، نالیوں میں پڑا رہتا ہے، اب میرا انتظار کون کریں گے؟ جنید بغدادی نے کہا کہ تمہارا انتظار اللہ کی رحمت کر رہی ہے، روزانہ اللہ کی رحمت تمہیں آواز دے رہی ہے، اے اللہ کے بندے آج بھی تو اگر آ کر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے گا، اس کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر مانگے گا، وہ خدا تمہیں معاف کرنے کے واسطے تیار ہے۔ جتنے لوگ جوا میں، شراب میں، زنا میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے، یاد رکھو اس خدا کے دربار میں تم کو بھی جانا ہے، وہ خدا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اگر اسی حالت میں موت آ گئی، قبر بھی جہنم کا گڑھا بننے والی ہے، مرنے کے بعد بھی عذاب میں مبتلا ہونا ہے، وہاں رونے سے کچھ نہیں آتا۔ آج دنیا تم سے نفرت تو کر رہی ہے، دنیا کو بنانے والا خدا تمہیں آواز دیتا ہے، آج بھی آؤ میرے دربار میں، مانگو، میں تمہارے مانگ کو پوری کرنے کے واسطے تیار ہوں۔ جتنے بھی لوگ خدا کے نافرمان بنے وہ اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔